اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جنت و جہنم جب دکھائی گئی، میں جنت و جہنم کا معائنہ کر کے آیا، تو جب میں مسجد نبوی میں آیا تو میں نے کہا این بلال، بلال کہاں ہے؟ این البلال، بلال کہاں ہے؟ ادھر سے آواز آتی ہے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں یہاں ہوں، اے اللہ کے رسول میں یہاں ہوں۔ آپ نے فرمایا لوگوں ان کو جانتے ہو؟ کہاں بلال ہیں؟ فرمایا یہ بلال ہیں۔ صرف بلال نہیں ہے، لوگوں سنو، میں جنت دیکھ رہا تھا، مجھے جنت کی سیر کرائی جا رہی تھی، میں نے جنت میں دودھ کی نہریں دیکھی، میں نے جنت میں شہد کی نہریں دیکھی، میں نے جنت کے اندر نعمتوں کا دیدار کیا ہے، لیکن مجھے اپنے سے آگے آگے بلال کے جوتوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ بلال مجھ سے آگے آگے چل رہے تھے، ان کے جوتوں کی آواز میرے کانوں میں آ رہی تھی۔ یعنی میرے رب نے مجھے یہ بتا دیا، آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بلال کو جنت میں داخل کر دیا، سمجھ لو کہ بلال جنت میں ہے۔ یقین نہ آئے تو بلال کے جوتوں کی آواز سن لو۔ حضرت بلال کی جوتوں کی آواز نبی نے سنی، پھر کہا اے بلال میں نے جنت میں تمہارے جوتوں کی آواز سنی، یعنی میرے رب نے تمہیں جنتی بنا دیا ہے، جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے۔ لیکن یہ تو بتاؤ اے بلال ایسا کون سا نیک عمل کرتے ہو جس سے تم جنت میں داخل ہو رہے ہو؟ حضرت بلال کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میرے عمل تو زیادہ نہیں ہے، جتنے سب کرتے ہیں اتنا میں بھی کرتا ہوں، لیکن ایک عمل ایسا ہے جو میں اوروں کو کرتے ہوئے نہیں دیکھتا ہوں، شاید وہی ہو۔ کہا کیا؟ کہا اللہ کے رسول میں بغیر وضو کے کبھی نہیں رہتا، بنا وضو کے میں کبھی نہیں رہتا، جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے، جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں فوراً وضو بنا لیتا ہوں، اور وضو بنانے کے بعد میں 2 رکعت تحیۃ الوضو ضرور پڑھ لیتا ہوں۔ جب بھی میرا وضو ٹوٹا میں نے فوراً وضو بنا لیا، اور وضو بنانے کے بعد میں 2 رکعت تحیۃ الوضو ضرور پڑھتا ہوں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں بس اے بلال یہی وہ نیک عمل ہے جس نے تمہیں جنتی بنا دیا ہے۔ او لوگوں سنو، بلال وضو بناتے ہیں اور وضو کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو ضرور پڑھتے ہیں، اس عمل نے بلال کو جنتی بنا دیا۔ لوگوں تم بھی جب وضو بنایا کرو تو وضو کے بعد تحیۃ الوضو کا اہتمام کیا کرو۔ وضو بنا کر 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھنے میں کتنا ٹائم جا رہا ہے۔ نوجوانوں ایمانداری کے ساتھ اپنے ضمیر پر ہاتھ رکھ کر، دل پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کرو، کتنا اس پہ جنت مل رہی ہے، اس پہ جنت مل رہی ہے، جنت میں جانے والا راستہ ہے۔ وضو بناؤ، جیسے وضو ٹوٹا فوراً وضو بنایا، اور جہاں وضو بنا رہے ہیں فوراً وضو بنانے کے بعد وضو ٹوٹنے سے پہلے 2 رکعت ہم تحیۃ الوضو پڑھ لیں، اور یہ جنت میں لے جانے والا ایک راستہ۔ کہاں کتنا آسان۔ اور ایک تو دعا ایسی ہے جو جنت کا خزانہ ہے، جنت نہیں جنت کا خزانہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ دعا آپ کو یاد ہوگی، سب کو یاد ہوگی، سب کو الا ماشاء اللہ۔ اور اتنی سی دعا بھی اگر یاد نہیں ہے تو اپنے چہرے پہ تھپڑ مارو، خود نوچو، اپنے گریبان پھاڑو اور اپنے باپ کو بد دعا دو کہ کمینہ مجھے یہ بھی دعا سکھا کے نہیں گیا۔ اتنی چھوٹی سی اور جنت کا خزانہ۔ الا ادلکم علی کنز من کنوز الجنہ، اللہ کے نبی کہتے ہیں صحابیوں کیا میں تمہیں جنت کا خزانہ نہ دے دوں؟ کیا میں تمہیں جنت کا خزانہ نہ دوں؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کون منع کر دے گا؟ جنت کا خزانہ لینے سے کوئی منع کر دے گا؟ دیجئے، کیا ہے؟ قال قل، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہو۔ کہا کیا؟ کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، بس لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ دعا جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھیے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا، گنتی نہیں ہے، 100 بار پڑھو، 200 بار پڑھو، 500 بار پڑھو۔ اسلام کے اندر کسی بھی عمل کی گنتی صرف
वहीं तक महदूद है कि हर फर्ज नमाज के बाद 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 33 बार अल्लाहु अकबर और एक बार वो ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, ये दुआ पढ़िए और 100 पूरे कर लीजिए। और अगर ये दुआ याद नहीं है तो 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर। यहाँ गिनती है। रुकू में जाओ तो 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार सुभान रब्बियल अज़ीम। सजदे में जाओ तो 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार सुभान रब्बियल आला। यहाँ गिनती है, लेकिन हर वजीफे की गिनती नहीं है। अब ला हौला वला कुव्वता की गिनती नहीं है। आपको जितना टाइम मिले और जितना पढ़ सकते हैं आप पढ़िए। ला इलाहा इल्लल्लाह का वजीफा जितना कर सकते हैं करिए। ये गिनती नहीं है। अल्लाह के जिक्र को महदूद मत करो, वो जितना तुम्हें टाइम मिले पढ़ता रहो। फरमाया अला अदुल्लुकुम अला कंज़िम मिन कुनूज़िल जन्नह, क्या मैं तुम्हें जन्नत का खजाना ना दे दूं? सहाबा ने कहा क्या? फरमाया कुल ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते रहो, ये जन्नत के खजानों में से खजाना है। आओ, इतनी तकरीर लंबी 12:20 से मैं 11:20 से बोल रहा हूं, जरा सुनिएगा। 12:40 तक अभी तक कोई ऐसा अमल नहीं बताया हमने जो आपकी ताकत से और आपकी इस्तिदात से ज्यादा हो। इतना सब कर सकते हैं, वुजू बनाना, ये पढ़ना, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना और ये अमल करना, ये सब की ताकत में है। आप एक ऐसा अमल है जो कुछ लोगों की ताकत में तो है लेकिन कुछ लोगों की ताकत में नहीं है। लेकिन अगर वो चाहें तो 1 घंटा 2 घंटा का टाइम निकाल लेंगे तो उनको ये दुआ याद हो जाएगी। और उस दुआ की फजीलत देखो, इस दुआ को पढ़ने से हमें जन्नत बड़ी आसानी से मिल रही है। सुनिए हदीस, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन क़राअ आयतल कुर्सी बाद सलातिल मकतूबती, जिसने फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ ली और उसको अपना मामूल बना लिया, हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी। अच्छा, किसी को खड़ा करके आयतल कुर्सी सुनूं, देखें याद है कि नहीं। 10-15 लोगों से पूछता हूं, देखें कितने लोगों को याद होगी, और जो उठ के भाग रहा होगा उससे पहले पूछूंगा। वो कहेगा हमारा पेशाब निकला जा रहा है, आगे सुनाऊंगा। चलिए, इंसल्ट करने से क्या फायदा। अभी आप लोग कहें मौलाना देखो फलां को खड़ा कर दिया, वो सुना नहीं पाया, सबके सामने बेइज्जती हो गई। हम भी इंसान है भाई, किसी की इंसल्ट करने से क्या फायदा। मन क़रा आयतल कुर्सी बाद सलातिल मकतूबा, जिसने फर्ज नमाज के बाद, हर फर्ज नमाज के बाद अगर आयतल कुर्सी को पढ़ना अपना मामूल बना लिया, मामूल, जब भी नमाज पढ़ी फर्ज और आयतल कुर्सी पढ़ी, तो जानते हो इस आयतल कुर्सी की फजीलत क्या है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ओफो, अब तक ये जुमले किसी भी हदीस के आगे नहीं कहे गए, ये इस हदीस में कहे जा रहे हैं। इन जुमलों को गौर से सुनो। फरमाया जिसने आयतल कुर्सी हर फर्ज नमाज के बाद पढ़ ली और उसको अपना मामूल बना लिया, लम यमनअहू मिन दुखूलिल जन्नति इल्लल मौत, उसको दुनिया की कोई ताकत जन्नत में जाने से नहीं रोक सकती है सिवाय मौत के। सिर्फ मौत की वजह से वो जन्नत में जाने से रोका हुआ है। जब तक मौत नहीं आ रही वो जन्नत में नहीं जा रहा है। जैसे ही मरा जन्नत में दाखिल हो जाएगा। यानी उसको जन्नत में जाने से अगर कोई चीज रोक रही है तो वो क्या है? मौत। मौत के अलावा कोई ताकत नहीं जो उसको जन्नत में जाने से रोक सके। लेकिन यहाँ शर्त लगा दी गई है हर फर्ज नमाज के बाद। इसका मतलब ये है कि 5 वक्त नमाजी होना पड़ेगा पहले, और नमाजी बनने के बाद सरकायले खटिया याद होगा पूरा। तेरी आंखें झुकी झुकी अभी सुनो, खड़ा होकर पूरा सुना देंगे। लेकिन आयतल कुर्सी के लिए मौलाना साहब बेइज्जती न कर दें हमारी, आयतल कुर्सी पूछो तो नहीं। यानी जो दुआ हमें जन्नत में ले जा रही है वो याद नहीं है। और हमारा बच्चा अगर घर में थोड़ा ऐसे कर दे तो अम्मा कितनी खुश होती है, मेरा बच्चा डांस कर रहा है, सीने से लगाती है, खुश हो रही है। और वही माँ से पूछो बच्चे को आयतल कुर्सी सिखाई, बच्चे को हमें खुद नहीं याद है, बच्चे को क्या सिखाएंगे? अम्मा को याद नहीं है। और देखो कैसे फिर रही हैं जलसे के बाहर, ऐसा लग रहा है जलसा नहीं इनकी शादी हो रही हो। और जलसे में जितने नौजवान लड़के आए हैं वो इनको देखने आए हैं कि देखें किससे करें शादी। कितनी मिसालें दे चुके हैं कलियाचक के इलाके में, जलसों में भी ऐसा लग रहा है। कितनी मिसालें मैंने दी, हालांकि नहीं देनी चाहिए भौंडी मिसाल, लेकिन करें क्या, देना पड़ता है। ऐसा लग रहा है जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते लगे हो। अल्लाह की कसम ये हाल है। अभी हम जब आए बाइक पे बैठ के ऐसे
जहां लड़की होंगी वहां जाहिर है शहद होगा और मधुमक्खी ना हो, हैं? लेकिन ये सब सुन और ये सब बातें बताओ तो हंसते हैं आप लोग। ये नहीं सोचते कि घूमने वाली हमारी बहनें हैं। कोई अपनी बहनों पे हंस रहा है। बेगैरती इस हद तक हो चुकी है हमारी समाज की कि हमारी बहन, अरे हम आए हैं गांव के तो क्या हमारी बहनें नहीं आई हैं? हमारी बेटियां, हमारी बहनें घूम रही हैं लिपस्टिक लगा लगा के सड़कों पर मर्दों के शाना बशाना खड़ी हैं और हम हंस रहे हैं। कोई अपनी बहनों की ओरियानियत और बेपर्दगी पर हंसता है। और अगर बेशर्मी हमारी इस हद तक बढ़ गई है कि अपनी बहनों की ओरियानियत और बेपर्दगी पर मौलाना जर्जीस की बातें सुनकर हंस रहे हैं, तो समझ लो ये कौम मर चुकी है, आईसीयू पर लेटी हुई है। इस कौम के अंदर रूह बाकी नहीं है, ये सिर्फ आईसीयू पर लेटी हुई कौम है। डॉक्टर कभी भी इस कौम को मरा हुआ घोषित कर सकता है कि मर चुकी है कौम। ये कौम मुर्दा हो चुकी है। जलसों में, जलसों के नाम पर जमा की हुई भीड़ में लड़कियों और औरतों के लिए बाजार बंद नहीं कराए जा सकते हैं। और जलसों में भी लड़कियां और औरतें शॉपिंग करती हुई नजर आए तो रूह निकल चुकी है इस कौम के अंदर से। मौलाना जर्जीस मुर्दों से बातें कर रहा है, कब्रिस्तान में पड़ी हुई लाशों से बातें कर रहा है। किसी जिंदा जावेद कौम से मुखातब नहीं है, किसी बारूह कौम से मुखातब नहीं है। एक ऐसे नौजवान तबके से मुखातब है जिसके अंदर से रूह निकल चुकी है, ईमान की रूह निकल चुकी है, दयानतदारी की रूह निकल चुकी है, हया और शर्म की रूह निकल चुकी है। एक बेशरम समाज, एक बेशरम कौम से हम मुखातब होकर गुफ्तगू कर रहे हैं। एक मरी हुई लाश और मरी हुई कौम से हम आज खिताब कर रहे हैं। ये एहसास लेकर यहां से उठिए। आज मैंने मौलाना अबुल कलाम आजाद वाले जुमले दोहराए। एक मरी हुई कौम से मुखातब है, मरी हुई कौम से। किसकी बहनें हैं बाहर घूम रही हैं, सरों पर दुपट्टे तक नहीं है और जलसों में आ रही हो तो लिपस्टिक का क्या मामला बताइए किसको दिखा रही हो? चिपके हुए कपड़े और चिपकी हुई लेगी, पैरों से चिपके हुए कपड़े किसके लिए? हमारी बहनें हैं और हमारी बेटियां हैं, हमारी बीवियां हैं। ऐसे ही कहा था अल्लाह के रसूल ने, दयूस। बार बार दोहराऊं, दयूस किसको कहते हैं? कितनी बार बताया जाए? जिसकी बहन, जिसकी बीवी, जिसकी मां, जिसकी बेटी बेपर्दा घूमती है वो भड़ुआ है। नहीं बोलूंगा दयूस, क्या कर लेंगे आप, मैं भड़ुआ बोलूंगा। जिसकी बहन बेपर्दा घूम रही है वो भाई भड़ुआ है। जिसकी बेटी बेपर्दा घूम रही है वो बाप भड़ुआ है। जिसकी बीवी बेपर्दा घूम रही है वो शौहर भड़ुआ है। जिसकी बहन बेपर्दा घूम रही है वो भाई भड़ुआ है। दयूस। अब योगी जी हमसे उत्तर प्रदेश में पूछे कि दयूस किसको कहते हैं तो बताना पड़ेगा ना, भड़ुआ। वो क्या जाने दयूस क्या होता है? कल मोदी जी पूछ ले, मौलाना साहब आपने तकरीर में कहा था कि वो दयूस है, दयूस किसको कहते हैं? तो बताना पड़ेगा ना, दयूस किसको कहते हैं? भड़ुआ। इतना बुरा। और भड़ुआ किसको कहते हैं मालूम है? वो भी बताऊंगा, सुनना पड़ेगा। तुम्हें नहीं, तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। 2 घंटे 1.5 घंटा यही तो मेरा पावर है। इसके बाद हमारी चलेगी कहां? इसके बाद तुम कहीं बोल ही नहीं पाएंगे, जहां बोलेंगे वहीं पिटेंगे। यहां ये अथॉरिटी पावर मुझे अल्लाह के नबी ने दिया है, इस्लाम ने दिया, शरीयत ने दिया। भड़ुआ कहते हैं उसे जिसने अपनी माँ बहन बेटी को चकले पे बिठा दिया हो और उनसे जिना करवा रहा हो और उनकी कमाई खा रहा हो, इसको कहते हैं भड़ुआ। अपनी माँ बहन बेटी बीवी से गलत काम करा के उनकी कमाई को खाने वाला। इतना बुरा जुमला अल्लाह के रसूल ने कहा, जिसकी बहन बेटी बीवी माँ बेपर्दा घूमती है वो ये। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने टेबलेट नहीं दी, ऑपरेशन कर दिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाम लिख लिया, ये दर्द जो मिटता नहीं है। शेख सालेह अल उसैमीन का फतवा है कि जो अपने जिस्म को दगवाता है, अगर वो मर जाए तो उसकी जनाजे की नमाज न पढ़ी जाए, उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न किया जाए। ये दगवाना है। वला यक्तऊन, जो अपने जिस्म को दगवाते नहीं होंगे। और तीसरी चीज, वला यस्तरकून, झाड़ फूक नहीं करते होंगे। झाड़ फूक एक मसला याद रखिएगा। कुरान की सूरत को पढ़कर दम करना, सूरह फातिहा और मुअव्वज़तैन वगैरह पढ़कर, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़कर दम करने में कोई हर्ज नहीं है। आप ये दुआएं पढ़कर दम कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स बीमार है और ये भी ना करे
اور یہ کہے کہ اللہ نے بیمار کیا ہے, اللہ ہی پر ہمیں بھروسہ ہے, وہی ہمیں ٹھیک کرے گا, جو جھاڑ پھونک نہ کروائے, بس اس نے بیمار کیا وہی ٹھیک کرے گا, اور ایسے ہی رہ جائے تو یہ بھی جنت میں جانے والا ایک راستہ ہے, جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہوں گے. ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی اور کہا اللہ کے رسول مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں, اور جب میں زمین پر گرتی ہوں تو میں ننگی ہو جاتی ہوں, برہنہ ہو جاتی ہوں, فادعوا اللہ لی, میرے لیے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے مرگی کے دورے سے نجات عطا فرمائے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے خاتون, اے عورت, تیرے لیے میرے پاس دو راستے ہیں. پہلا راستہ یہ ہے کہ تو صبر کر, پہلا راستہ یہ کہ مرگی کے ان دوروں میں تو صبر کر, لکل جنہ, تیرے لیے جنت ہے, یعنی میں دعا نہیں کروں گا تیرے لیے, تجھے جب مرگی کا دورہ پڑے تو اس بیماری میں تو صبر کر, تیرے لیے جنت ہے. اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں, تجھے آج کے بعد مرگی کے دورے نہیں پڑیں گے, لیکن اس میں تیرے لیے جنت ہے یا نہیں یہ اللہ بہتر جانے, یہ اللہ بہتر جانے. تیرے جنتی ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, عمل اچھے ہوں گے تو جنتی, عمل میں کمی ہوگی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے. لیکن اگر اپنی بیماری پر صبر کرتی ہے تو ہر حال میں تجھے انشاءاللہ جنت ملے گی. تیرے سامنے میں نے دونوں آپشن رکھ دیے ہیں, بتا تیرے لیے دعا کروں اور اللہ تجھے ٹھیک کر دے, لیکن جنت کی گارنٹی نہیں ہے. اور دوسری چیز, دوسرا آپشن یہ ہے کہ تو اسی بیماری میں رہ جا اور اس بیماری میں صبر کر, لکل جنہ, تیرے لیے جنت ہے. کہنے لگی اے اللہ کے رسول تب میرے لیے دعا مت کیجیے, تب میں صبر کروں گی. اگر صبر پہ جنت مل رہی ہے تو پھر میں صبر کروں گی اس بیماری پر, انشاءاللہ اللہ مجھے جنت دے گا. لیکن اے اللہ کے رسول ایسا کر دیجئے, میرے لیے اتنی دعا تو کر ہی دیجئے کہ جب مرگی کا دورہ مجھے پڑے اور میں زمین پر گر جاؤں تو میرا جسم نمایاں نہ ہو, میرا سطر نہ کھلے, میری شرمگاہ نہ دکھے, میں بے پردہ نہ ہو. یہ دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ سے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں یہ ٹھیک ہے, اتنی دعا ہم تمہارے لیے ضرور کر دیتے ہیں کہ تمہیں مرگی کا جب دورہ پڑے تو اللہ تمہیں برہنہ نہ کرے. اس عورت نے صبر کیا, اللہ کے رسول سے اپنی بیماری کی شفا کے لیے دعا پھر نہیں کرائی, صبر کیا. تو میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے گا. اور تو دعا کہتے ہیں مولانا دعا کرنا, اور مسجدوں میں باقاعدہ دعا ہوتی ہے, سب گاؤں میں فلاں آدمی بیمار ہے ان کے لیے دعا کرو اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ناجائز ہے, دعا کرائی جا سکتی ہے, کی جا سکتی ہے, لیکن بیماری پر صبر کرنا اور اپنی بیماری کو اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دینا کہ اس نے بیمار کیا وہی ٹھیک کرے گا, کسی ملا مولوی کے پاس جا کے جھاڑ پھونک نہ کرایا اور اس پر صبر کیا, تو یہ لوگ بھی بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جانے والے لوگوں میں سے ہوں گے. تو تین چیزیں, جو بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے, ایک جو اپنے جسم کو دغواتے نہیں ہوں گے, دو اور ولا یسترقون جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہوں گے, تین, اور چوتھا وعلی ربہم یتوکلون, اور ہر معاملے میں جو اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہوں گے, ہر کام میں وہ اپنے رب پر بھروسہ کا کامل اعتبار ہوگا, پورا بلیف کرتے ہوں گے وہ اللہ کی ذات پر کہ نہیں میرے ساتھ اللہ ہے. تو میرے بھائیوں جو ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں, توکل رکھتے ہیں, یہ لوگ بھی بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جانے والوں میں سے ہوں گے. یہ سن کر حضرت عکاشہ ابن محصن اٹھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ ان 70,000 لوگوں میں مجھے بھی شامل کر لے. اللہ کے نبی فرماتے انت منہم یا عکاشہ, آئے عکاشہ 70,000 لوگوں میں جو جنتی ہوں گے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے, ان میں تمہارا بھی شمار ہے, جاؤ ان میں تم بھی ہو. حضرت عکاشہ نے, اللہ کے رسول نے کہا تم بھی ان میں سے ہو. یہ سن کر ایک اور صحابی اٹھے, کہا اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کریے, اللہ مجھے بھی 70,000 لوگوں میں کر دے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سبقک عکاشہ, تمہارے اوپر عکاشہ سبقت لے گیا ہے, عکاشہ آگے بڑھ گئے ہیں, اب کسی اور کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی ہے, عکاشہ کے لیے کر دی. اب خود کوشش کرو اور ان 70,000 لوگوں میں بننے کی کوشش خود اب آپ کو کرنا ہے, اب دعا نہیں کی جائے گی کسی کے لیے. تو میرے بھائیوں یہ دیکھیے جنت میں جانے والا راستہ, بیٹھے بیٹھے جنت. ابھی آپ کتنا ہنگامہ کر رہے ہیں, جلسہ ہو رہا, تقریر ہو رہی, لیکن چور. لیکن ذرا دیکھیے ایک جنت میں جانے والا راستہ,
ما منکم من احد یتوضأ فیحسن الوضوء ثم قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية. مسلم شریف کی حدیث، مسلم کی حدیث پوری آپ کے سامنے. ما منکم من احد یتوضأ، تم لوگوں میں سے جس نے بھی وضو بنایا، لیجئے وضو بنانے میں کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے. ما منکم من احد یتوضأ، تم لوگوں میں سے جس نے وضو بنایا، فیحسن الوضوء، اور اچھی طریقے سے وضو بنایا. ایک تو ہوتا وضو بنانا اور ایک ہوتا اچھی طریقے سے وضو بنانا، دونوں میں فرق ہو گیا. مولانا جرجیت صاحب مسجد میں بیٹھ کر وضو بنا رہے ہیں، جماعت کھڑی ہے، ایک آدمی بغل میں آیا، ہاں جماعت کھڑی ہو گئی، کب ہوئی؟ ہاں ہو گئی. کتنی رکعت نکل گئی ہے؟ سب 2 رکعت نکل گئی ہے. اچھا 2 نکل گئی، 2 بچی. ہاں بیٹھا، جلدی سے دو، اللہ اکبر، یہ 2 تو مل جائیں کم سے کم. 2 نکل گئی، 2 مل جائیں، اور الٹا سیدھا وضو بنا کے پہنچ گیا مسجد میں. یہ ہے وضو. فیحسن الوضوء، وضو بنانے کی شرط نہیں ہے، جس نے وضو بنایا اور اچھی طریقے سے وضو بنایا. اچھی طریقے سے وضو، 3 بار ہاتھ دھوئیے اور پڑھیے زاد المعاد ابن قیم کی. یہ ہاتھ دھوتے وقت یہ دائیں ہاتھ کی انگلی بائیں ہاتھ کے اندر، یہ اور بائیں ہاتھ کی انگلی دائیں ہاتھ کے اندر، یہ. اور پھر جب کلا کریں تو چلو میں پانی بھریے، آدھا پانی منہ میں اور آدھا ناک کے اندر زور سے کھینچیے، لیکن روزے کی حالت میں نہیں، آدھا اندر ناک میں. یہ مولانا صاحب کیا بتا رہے ہیں؟ افضل یہی ہے. 3 بار کلا بھی کر سکتے ہو، 3 بار ناک میں پانی الگ سے بھی ڈال سکتے ہو، وہ بھی جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے 3 بار کلا کر رہے ہیں تو آدھا پانی منہ میں اور آدھا ناک کے اندر تیزی سے. ہاں اس کے بعد داہنے ہاتھ کی انگلی سے دانت ملیے، یہ اور بائیں ہاتھ کی 2 انگلیاں، ایک انگوٹھا اور ایک انگوٹھے کے بغل والی یہ انگلی، یہ دونوں ناک میں لے جائیے ایسے ویسے، اور پھر یہ انگوٹھے سے یہ دبائیے نتھنا اور جھاڑیے کس کے. پھر یہ میں زیادہ زور سے نہیں کر رہا ہوں ورنہ بابا رام دیو کا اصلی ہی یہی، یہ اور یہ پھر اس کو جھاڑ دیے، پھر دوبارہ لیجئے، آدھا منہ میں آدھا ناک میں، پھر وہی کریے جو ابھی بتایا. یہ ہے اچھی طریقے سے وضو. سر کا مسح کریے، یہ ایسے لے جائیے سر تک جہاں تک تکیہ لگاتے ہو، پھر اسی ہاتھ کو واپس لائیے. ہاتھ میں پانی لگا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں لگا تو دوسرا پانی لیجئے. اور یہ کان کی انگلیاں، یہ انگلی میں کان کے اندر ڈالتے رہیے، ایسے آپ ڈالیں گے اپنے آپ جاتی چاہیے، ایسے ایسے گھمائیے. یہ پورا ہو گیا. اور یہ دونوں انگوٹھے کو لے کے یہ ہو گیا آپ کا وضو. یہ ہے مسح. ایسے کوئی کر رہا ہے؟ یہ ہو گیا مسح. کیسے ہو رہا؟ ٹوپی لگی ہوئی ہے، یہ ہو گیا ٹوپی. اور بہت سے لوگ تو بہت حساب سے، وہ شاہ رخ خان والی مانگ ہے نا، اور وہ تیرے نام جیسے بال کی سٹائل، یہ وہ بگڑ نہ جائے تو ایسے کر رہے اوپر، ایسے ٹچ کر لیا، یہ ہو گیا مسح. ارے نہیں، ہاتھ میں پانی لے کے جمائیے. یہ آپ سے کہا کس نے کہ اتنے بڑے بڑے بال رکھو؟ یہ تو آپ کی کمی ہے نا. اب احساس ہو رہا کہیں بگڑ نہ جائے. یہ کرنا. یہ ڈاکٹر مورس بکائے نے لکھا ہے، اگر کوئی ایسا وضو بنانے لگے جیسا محمد الرسول اللہ نے بتایا ہے، آواز ہی چلی گئی، ایسا وضو جو آدمی سر کا مسح ویسے کرنے لگے جیسے اللہ کے نبی نے بتایا ہے، تو اس آدمی کو برین ہیمبریج کی بیماری نہیں ہوگی اور بلڈ پریشر کی بیماری نہیں ہوگی، کیونکہ پانی اس کے سر پہ پہنچتا رہے گا، اس کا بلڈ پریشر نارمل رہے گا. لیکن آج ہمارے بلڈ پریشر نارمل نہیں ہے، اس کا مطلب ہمیں کہیں نہ کہیں تو چوک ہو رہی ہے ہم سے. فیحسن الوضو، جس نے اچھی طریقے سے وضو بنایا، اور وضو بنانے کے بعد جس نے یہ دعا پڑھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، الا فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیہ. اتنی سی دعا پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جس نے وضو بنایا اور اچھی طرح وضو بنایا اور پھر یہ دعا پڑھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، اس آدمی کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، پکارا جائے گا، جنت
के उन दरवाजों पर फरिश्ते खड़े होकर पुकारेंगे, ओ अल्लाह के नेक बंदे, ओ अच्छी तरह वुजू बनाने वाले, जा, तेरे लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुले हैं, तू जिस दरवाजे से जाना चाहे चला जा, तू जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहे हो जा, तू जिस दरवाजे से एंट्री लेना चाहे एंट्री ले ले, तेरे लिए कोई दरवाजा बंद नहीं है, जन्नत के 8 दरवाजे तेरे लिए खुले हैं। नौजवानों, इतने से अमल पर हमें जन्नत के 8 दरवाजे मिल रहे हैं, 8 दरवाजों से जन्नत में एंट्री मिल रही है, लेकिन वुजू बनाने की फुर्सत हमें नहीं है। वुजू बना ले तो दुआ हमें याद नहीं है। एक और दुआ है, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु के बाद पढ़ी जाती है, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। ये तिर्मिज़ी के अंदर है और इसको हसन का दर्जा हासिल है, ये भी पढ़ सकते हैं आप। लेकिन अगर इतनी लंबी दुआ याद नहीं है तो इतनी काफी है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, हो गई दुआ। वुजू के बाद की दुआ, मुस्लिम में इतनी दुआ, और इतना पढ़ने पर जन्नत के 8 दरवाजे हमारे लिए खुल रहे हैं। एंड्रॉइड मोबाइल, फेसबुक और व्हाट्सएप पे अपना टाइम बर्बाद करने वालों, इतना सा टाइम हमारे लिए नहीं निकलता है कि हम वुजू बना लें और वुजू के बाद की दुआ पढ़ लें और जन्नत के 8 दरवाजे हमारे लिए खुल रहे हैं। जन्नत चली आ रही है हमारी तरफ, लेकिन हम भाग रहे हैं उस जन्नत से। जन्नत कह रही है आओ मेरे अंदर प्रवेश कर जाओ, और हम जन्नत में घुसने के लिए तैयार नहीं है। हमसे बड़ा बदनसीब कौन है? आए कैरम बोर्ड खेलने वालों, आए शराब के नशे में धुत रहने वालों, आए क्रिकेट मैच खेलकर अपना वक्त बर्बाद करने वालों, चाय की होटलों में बैठकर चाय नोशी करने वालों, तुम्हारे लिए जन्नत में जाने का एक बहुत ही आसान रास्ता, इज़ा क़ालल मुअज़्ज़िनु अल्लाहु अकबर फ़क़ूलू अल्लाहु अकबर। जब मस्जिद की बुलंदी पर खड़े होकर मुअज़्ज़िन अज़ान देते हुए कहे अल्लाहु अकबर, तो तुम भी उसकी अज़ान के कलमात को दोहराओ, तुम भी बोलो अल्लाहु अकबर। वइज़ा क़ालल मुअज़्ज़िन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह फ़क़ूलू अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जब मुअज़्ज़िन कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो आए टाइम बर्बाद करने वालों, होटलों पे चाय नोशी करने वालों, पान की दुकानों में बैठ के वक्त बर्बाद करने वालों, तुम्हारे कानों में आवाज जा रही है अशहदु अन्ना मुहम्मद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो तुम भी कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। और जब मुअज़्ज़िन कहे अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह फ़क़ूलू अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो उसके जवाब में तुम भी यही बोलो अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। वइज़ा क़ालल मुअज़्ज़िन हय्या अलस सलाह फ़क़ूलू ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और जब मुअज़्ज़िन कहे हय्या अलल फलाह हय्या अलस सलाह, तो तुम कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब मुअज़्ज़िन कहे हय्या अलल फलाह, तो तुम कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फिर मुअज़्ज़िन कहे अल्लाहु अकबर, तो तुम भी कहो अल्लाहु अकबर। और जब मुअज़्ज़िन कहे ला इलाहा इल्लल्लाह फ़क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, तो तुम भी कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। तुम्मा क़ाल अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फज़ीला वबअसहु मक़ामम महमूदा अल्लज़ी वअदता। मुअज़्ज़िन के अज़ान के कलमात दोहरा कर फिर जिसने ये दुआ पढ़ ली अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फज़ीला वबअसहु मक़ामम महमूदा अल्लज़ी वअदता, जिसने ये कलमा ये दुआ पढ़ ली हुल्लत लहू शिफ़ाअती यौमल क़यामा, ऐसे आदमी के लिए क़यामत के दिन मेरी सिफारिश हलाल कर दी जाएगी, मैं उसके लिए जन्नत में ले जाने की सिफारिश करूंगा। अल्लाह से कहूंगा अल्लाह ये मेरा गुनाहगार उम्मती है, लेकिन अजान के कलमा दोहराता था, अजान के बाद ये दुआ पढ़ता था, वो मेरे लिए ये दुआ भी पढ़ता था, आय अल्लाह तू इसको बख्श दे। और ऐसा हो नहीं सकता जिसके लिए मैं बख्शिश की दुआ करूं और अल्लाह रिजेक्ट कर दे, मैं उसको जन्नत के दरवाजे तक ले जाऊंगा, उसके लिए मेरी सिफारिश मेरी शिफाअत हलाल हो जाएगी, मैं उसके लिए जन्नत में ले जाने का पक्षधर बन जाऊंगा, उसका हिमायती बन जाऊंगा। ये लीजिए कितना पैसा खर्च हो रहा है अजान के कलमात दोहराने में,
آپ تو تقریر نہیں قاعدے سے سن سکتے ہیں، اذان کے کلمات تو کیا دہرائیں گے؟ چائے پی رہے ہو، چائے پیتے رہو اور اذان کے کلمات بھی دہراتے رہو۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کھانا کھاتے تو بولا نہیں جاتا۔ بہت سے لوگ، ایک بار ایک آدمی سے میں نے سلام کر لیا، کھانا کھا رہا تھا، السلام علیکم، یہ سوچ کے کہ گھر میں اور بھی تو لوگ ہیں، بگڑ پڑا، کیسا مولانا ہے تو اتنا نہیں جانتا؟ کیا ہوا؟ ارے کوئی کھانا کھا رہا تو سلام کر رہا ہے، کھانا کھاتے وقت سلام نہیں کیا جاتا۔ میں نے کہا اور تو جو اتنا بول دیا مجھے، کھانا کھاتے ہوئے اتنا جو ڈانٹ دیا ہے، اگر اتنا سے بہتر تھا وعلیکم السلام اتنا کہہ دیتا تو کافی تھا تیرے لیے، اور تو اتنا لمبا چوڑا جو بھاسڑ دے رہا یہ جائز ہے؟ کہہ رہا سوری، پھر کھانے لگا۔ تو عجیب قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ تو آپ جواب دیتے رہیے، اذان کے کلمات دہراتے رہیے، اور اذان کے بعد یہ دعا پڑھ لیجئے، کوئی حرج نہیں ہے میرے بھائیو۔ حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن سفارش حلال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جنت و جہنم جب دکھائی گئی، میں جنت و جہنم کا معائنہ کر کے آیا، تو جب میں مسجد نبوی میں آیا تو میں نے کہا این بلال، بلال کہاں ہے؟ این البلال، بلال کہاں ہے؟ ادھر سے آواز آتی ہے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں یہاں ہوں، اے اللہ کے رسول میں یہاں ہوں۔ آپ نے فرمایا لوگو ان کو جانتے ہو؟ کہاں بلال ہیں؟ فرمایا یہ بلال ہیں۔ صرف بلال نہیں ہے، لوگوں سنو، میں جنت دیکھ رہا تھا، مجھے جنت کی سیر کرائی جا رہی تھی، میں نے جنت میں دودھ کی نہریں دیکھی، میں نے جنت میں شہد کی نہریں دیکھی، میں نے جنت کے اندر نعمتوں کا دیدار کیا ہے، لیکن مجھے اپنے سے آگے آگے بلال کے جوتوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ بلال مجھ سے آگے آگے چل رہے تھے، ان کے جوتوں کی آواز میرے کانوں میں آ رہی تھی۔ یعنی میرے رب نے مجھے یہ بتا دیا، آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بلال کو جنت میں داخل کر دیا، سمجھ لو کہ بلال جنت میں ہے۔ یقین نہ ہے تو بلال کی جوتوں کی آواز سن لو۔ حضرت بلال کی جوتوں کی آواز نبی نے سنی، پھر کہا اے بلال میں نے جنت میں تمہارے جوتوں کی آواز سنی، یعنی میرے رب نے تمہیں جنتی بنا دیا ہے، جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے۔ لیکن یہ تو بتاؤ اے بلال ایسا کون سا نیک عمل کرتے ہو جس سے تم جنت میں داخل ہو رہے ہو؟ حضرت بلال کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میرے عمل تو زیادہ نہیں ہے، جتنے سب کرتے ہیں اتنا میں بھی کرتا ہوں، لیکن ایک عمل ایسا ہے جو میں اوروں کو کرتے ہوئے نہیں دیکھتا ہوں، شاید وہی ہو۔ کہا کیا؟ کہا اللہ کے رسول میں بغیر وضو کے کبھی نہیں رہتا، بنا وضو کے میں کبھی نہیں رہتا، جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے، جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں فوراً وضو بنا لیتا ہوں، اور وضو بنانے کے بعد میں 2 رکعت تحیۃ الوضو ضرور پڑھ لیتا ہوں۔ جب بھی میرا وضو ٹوٹا میں نے فوراً وضو بنا لیا، اور وضو بنانے کے بعد میں 2 رکعت تحیۃ الوضو ضرور پڑھتا ہوں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں بس اے بلال یہی وہ نیک عمل ہے جس نے تمہیں جنتی بنا دیا ہے۔ او لوگوں سنو، بلال وضو بناتے ہیں اور وضو کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو ضرور پڑھتے ہیں، اس عمل نے بلال کو جنتی بنا دیا۔ لوگوں تم بھی جب وضو بنایا کرو تو وضو کے بعد تحیۃ الوضو کا اہتمام کیا کرو۔ وضو بنا کر 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھنے میں کتنا ٹائم جا رہا ہے۔ نوجوانوں ایمانداری کے ساتھ اپنے ضمیر پر ہاتھ رکھ کر، دل پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کرو، اتنا اس پہ جنت مل رہی ہے، اس پہ جنت مل رہی ہے، جنت میں جانے والا راستہ ہے۔ وضو بناؤ، جیسے وضو ٹوٹا فوراً وضو بنایا، اور جہاں وضو بنا رہے ہیں فوراً وضو بنانے کے بعد وضو ٹوٹنے سے پہلے 2 رکعت ہم تحیۃ الوضو پڑھ لیں، اور یہ جنت میں لے جانے والا ایک راستہ۔ کہاں کتنا آسان، اور ایک تو دعا ایسی ہے جو جنت کا خزانہ ہے، جنت نہیں جنت کا خزانہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ دعا آپ کو یاد ہوگی، سب کو یاد ہوگی، سب کو الا ماشاء اللہ۔ اور اتنی سی دعا بھی اگر یاد نہیں ہے تو اپنے چہرے پہ تھپڑ مارو، خود نوچو، اپنے گریبان پھاڑو، اور اپنے باپ کو بد دعا دو کہ کمینہ مجھے یہ بھی دعا سکھا کے نہیں گیا۔ اتنی چھوٹی سی اور جنت کا خزانہ۔
الا ادلکم علی کنز من کنوز الجنہ، اللہ کے نبی کہتے ہیں صحابیوں کیا میں تمہیں جنت کا خزانہ نہ دے دوں، کیا میں تمہیں جنت کا خزانہ نہ دوں؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کون منع کر دے گا، جنت کا خزانہ لینے سے کوئی منع کر دے گا، دیجئے کیا ہے؟ قال قل، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہو، کہا کیا؟ کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، بس لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دعا جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھیے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا، گنتی نہیں ہے، 100 بار پڑھو، 200 بار پڑھو، 500 بار پڑھو، اسلام کے اندر کسی بھی عمل کی گنتی صرف وہی تک محدود ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر اور ایک بار وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ دعا پڑھیے اور 100 پورے کر لیجئے، اور اگر یہ دعا یاد نہیں ہے تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر، یہاں گنتی ہے۔ رکوع میں جاؤ تو 3 بار 5 بار 7 بار 9 بار سبحان ربی العظیم، سجدے میں جاؤ تو 3 بار 5 بار 7 بار 9 بار سبحان ربی الاعلیٰ، یہاں گنتی ہے، لیکن ہر وظیفے کی گنتی نہیں ہے۔ اب لا حول ولا قوت کی گنتی نہیں ہے، آپ کو جتنا ٹائم ملے اور جتنا پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھیے، لا الہ الا اللہ کا وظیفہ جتنا کر سکتے ہیں کریے، یہ گنتی نہیں ہے۔ اللہ کے ذکر کو محدود مت کرو، وہ جتنا تمہیں ٹائم ملے پڑھتا رہو۔ فرمایا الا ادلکم علی کنز من کنوز الجنہ، کیا میں تمہیں جنت کا خزانہ نہ دے دوں؟ صحابہ نے کہا کیا؟ فرمایا قل لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہو، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ آؤ، اتنی تقریر لمبی 12:20 سے میں 11:20 سے بول رہا ہوں، ذرا سنیے گا۔ 12:40 تک ابھی تک کوئی ایسا عمل نہیں بتایا ہم نے جو آپ کی طاقت سے اور آپ کی استطاعت سے زیادہ ہو، اتنا سب کر سکتے ہیں۔ وضو بنانا، یہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ پڑھنا اور یہ عمل کرنا، یہ سب کی طاقت میں ہے۔ آپ ایک ایسا عمل ہے جو کچھ لوگوں کی طاقت میں تو ہے لیکن کچھ لوگوں کی طاقت میں نہیں ہے، لیکن اگر وہ چاہیں تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کا ٹائم نکال لیں گے تو ان کو یہ دعا یاد ہو جائے گی، اور اس دعا کی فضیلت دیکھو، اس دعا کو پڑھنے سے ہمیں جنت بڑی آسانی سے مل رہی ہے۔ سنی حدیث، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قرأ آیت الکرسی بعد صلاۃ المکتوبۃ، جس نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لی اور اس کو اپنا معمول بنا لیا، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی۔ اچھا، کسی کو کھڑا کر کے آیت الکرسی سنو، دیکھیں یاد ہے کہ نہیں۔ 10-15 لوگوں سے پوچھتا ہوں، دیکھیں کتنے لوگوں کو یاد ہوگی، اور جو اٹھ کے بھاگ رہا ہوگا اس سے پہلے پوچھوں گا، وہ کہے گا ہمارا پیشاب نکلا جا رہا ہے، آ کے سناؤں گا۔ چلیے، انسلٹ کرنے سے کیا فائدہ؟ ابھی آپ لوگ کہیں مولانا دیکھو فلاں کو کھڑا کر دیا، وہ سنا نہیں پایا، سب کے سامنے بے عزتی ہو گئی۔ ہم بھی انسان ہیں بھائی، کسی کی انسلٹ کرنے سے کیا فائدہ؟ من قرأ آیت الکرسی بعد صلاۃ المکتوبہ، جس نے فرض نماز کے بعد ہر فرض